اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 7۔ لاہور شہر کو فتح کرنے کے بعد جو مال غنیمت احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگا تھا اس کا کوئی شمار و حساب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ شہر کی طرف سے ان گنت نذرانے بھی اسے پیش کیے گئے تھے۔ مفرور گورنر شاہ نواز خان اور اس کے خاندان کا سارا بیش قیمت اثاثہ اور گراں بہار سامان احمد شاہ کے ہاتھ لگا۔ اس کے علاوہ لاہور شہر سے ایک بہت بڑے خزانے پر بھی احمد شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ یوں گزشتہ 35 سال سے جو کچھ اس شہر میں جمع کیا جا رہا تھا وہ سب احمد شاہ کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں جتنے بھی گھوڑے اور اونٹ تھے وہ سب قبضے میں کر لیے گئے۔ لاہور کے آس پاس کے علاقوں سے بھی بے شمار گھوڑے اور اونٹ حاصل کیے گئے اور فوج کے استعمال کے لیے دے دیے گئے تھے۔ ان گھوڑے اور اونٹوں کی تعداد اس قدر تھی کہ احمد شاہ کے لشکر میں تقریباً 5000 پیادے ایک باقاعدہ سوار لشکر میں تبدیل کر دیے گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے تقریباً 5 ہفتے تک لاہور شہر میں قیام کیا۔ اس عرصے میں جموں کا راجہ اور دیگر شمالی ریاستوں کے حکمرانوں نے اپنے اپنے نمائندے اظہار اطاعت اور فرما برداری کے لیے احمد شاہ کی خدمت میں روانہ کر دیے۔ ان کے علاوہ پنجاب سے سربرآمدہ زمینداروں اور سرداروں نے بھی خود احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران لاہور کے ٹکسال سے احمد شاہ نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔ اس سکے پر لکھا تھا: درے دراں احمد شاہ بادشاہ، ضرب دارالسلطنت لاہور۔ لاہور میں ان 5 ہفتوں کے قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی نے لاہور شہر کے خصوصی امور کی طرف دھیان بھی دیا۔ لاہور کے گورنر شاہ نواز خان کے شکست کھا کر بھاگ جانے کی وجہ سے نظم و نسق چلانے کے لیے احمد شاہ نے شہر کی انتظامیہ مقرر کی۔ اس نے قصور کے فوجدار جلا خان کو، جو جنگ میں شاہ نواز خان کو چھوڑ کر احمد شاہ کے ساتھ مل گیا تھا، اپنی طرف سے شہر کا گورنر نامزد کیا۔ میر مومن خان کو نائب گورنر اور لکھت رائے کو شہر کا دیوان مقرر کیا گیا۔ احمد شاہ ابھی لاہور میں مقیم تھا کہ دہلی سے پے در پے یہ خبریں آنے لگی تھیں کہ ایک بہت بڑا لشکر دہلی سے احمد شاہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ یہ بھی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ اس لشکر کی کمانداری خود مغل شہنشاہ محمد شاہ کر رہا ہے تاکہ احمد شاہ سے لاہور کی شکست کا انتقام لیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت کابل کا سابق حکمران نصیر خان کابل سے بھاگ کر دہلی پہنچا تھا، اس وقت ہی ہندوستان کی مغل حکومت کو ایک طرح سے یہ انتباہ موصول ہو چکا تھا کہ اب احمد شاہ کا مرکز عمل ہندوستان ہوگا اور وہ ہر حالت میں ہندوستان پر چڑھائی کر کے رہے گا۔ لیکن ہندوستان کا مغل شہنشاہ اور اس کی انتظامیہ اپنی اس رائے پر مصر تھی کہ نصیر خان کے کابل سے بھاگ جانے کے باوجود بھی احمد شاہ نے کوئی تاثر نہ لیا ہوگا اور جنگ کے لیے کوئی خاص تیاری نہ کی ہوگی۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ کے دربار میں جو تساہل پسندی اور سازش کا دور دورہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایران کے بادشاہ نادر شاہ کے ہولناک اور تباہ کن حملے کے بعد، جسے ابھی کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی، محمد شاہ کے امراء اور اعیان سلطنت کو بیدار کر دیا تھا۔ سب مست خواب تھے، کسی کو بھی نہ فرض کا احساس تھا اور نہ آنے والے خطرے کا اندیشہ۔ پستھیمتی، پیکار باہمی، سازش اور در اندازی نے دہلی کی حکومت کو شرمناکی کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ خود دہلی کے مغل شہنشاہ محمد شاہ کا یہ حال تھا کہ وہ افیون کثرت سے استعمال کرتا تھا اور ہر وقت نشے کی سی حالت میں رہتا تھا۔ حد یہ ہے کہ جب کابل کا سابق حکمران نصیر خان شکست کھا کر دارالسلطنت دہلی میں داخل ہوا، اسی وقت ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہندوستان کی افواج کو احمد شاہ پر حملہ کر دینا چاہیے
طے یہ ہوا کہ دہلی کی طرف سے احمد شاہ کے خلاف 3 دسمبر کو پیش قدمی شروع کر دیں گے، لیکن اس تاریخ کو دہلی سے ذرا بھی نقل و حرکت نہیں کی گئی، بلکہ تاریخ بدل کر 14 دسمبر کو کر دی گئی، اور اس تاریخ کو بھی کسی طرح کی نقل و حرکت عمل میں نہیں آئی تھی، اس لیے کہ کسی نے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اس موقع پر پیش قدمی منحوس ہوگی۔ اس طرح ان افواج کے حرکت میں آنے میں 3 ہفتے مزید گزر گئے۔ اس کے بعد مغل شہنشاہ محمد شاہ کے سامنے اس کے مشیروں اور چاہنے والوں نے یہ تجویز رکھی کہ جب تک وہ بنفس نفیس لشکر کی سالاری کے فرائض انجام نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ لوگ آرام پسند، آرام طلب اور سست گام ہندوستانی سپاہی برق رفتار اور تیز ترار احمد شاہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ لیکن بادشاہ سلامت بیمار پڑ گئے اور طبیبوں نے انہیں نقل و حرکت کرنے سے منع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مغل شہنشاہ محمد شاہ اس بات پر بھی تیار نہ ہوا کہ اپنے بیٹے احمد کو اپنا قائم مقام بنا کر افواج کی سالاری سونپ دی جائے۔ آخر بڑے صلاح مشورے کے بعد وزیر قمر الدین کو سپہ سالار مقرر کیا گیا اور اسے ایک جرار لشکر مہیا کر دیا گیا۔ اودھ کے والی نواب منصور علی، جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ نائب مقرر کیے گئے۔ جہاندیدہ اور درکار آزمودہ کار افسران فوج کے باقی عہدوں پر فائز کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ مغل شہنشاہ نے تقریباً 60 لاکھ روپے جنگ کی تیاری کے لیے فراہم کیے، اور سپہ سالار قمر الدین خان کو حکم دے دیا گیا کہ وہ لاہور کی طرف پیش قدمی کرے اور احمد شاہ کو اس کے لشکر سمیت لاہور سے مار بھگائے۔ 8 جنوری 1748 عیسوی کو سپہ سالار قمر الدین نے فوج کی پیش قدمی کے لیے اجازت حاصل کر لی۔ یہ وہی دن ہے جب احمد شاہ ابدالی شاہد راہ پہنچا تھا اور لاہور کے دروازے پر دستک دی تھی، لیکن توپ خانے کی نقل و حرکت کے سلسلے میں قمر الدین کو مزید 4-5 روز بیٹھنا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب اور سندھ کے زمینداروں اور فوجداروں کو بھی خطوط لکھ دیے گئے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لشکری قمر الدین کو فراہم کریں۔ آخر خدا کر کے قمر الدین کی سپہ سالاری میں ایک لشکر نے دہلی سے کوچ کیا، اور ابھی یہ لشکر دہلی سے صرف 16 میل کے فاصلے پر تزیہ کے مقام پر پہنچا ہی تھا کہ ایک چونکا دینے والی خبر آئی کہ احمد شاہ ابدالی نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب وہ اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان کی افواج کو شکست دینے کے لیے وہ خود آگے بڑھ رہا ہے۔ لشکر کے سپہ سالار قمر الدین نے دہلی سے 16 میل دور تزیہ کے مقام پر اپنا پڑاؤ کر لیا تھا۔ پھر اس نے شہنشاہ دہلی محمد شاہ کی خدمت میں استدعا کی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بگڑے ہوئے حالات صرف اس طرح سنبھل سکتے ہیں کہ مملکت کے شہزادہ احمد کو فوج کے ساتھ رکھا جائے تاکہ لشکر کے حوصلے بلند رہیں۔ آخر بڑی مشکل اور تگودو میں محمد شاہ نے یہ تجویز منظور کر لی۔ یوں شہزادہ احمد اتوار کے دن دہلی سے روانہ ہوا اور اسی دن سونی پت کے مقام پر لشکر سے آن ملا تھا۔ ایک بار پھر پیش قدمی شروع ہوئی۔ پانی پت کے مقام پر فوج کو از نو ترتیب کیا گیا اور اسے ہر اعتبار سے مسلح اور کیل کانٹے سے لیس کرنے کے بعد پھر تیزی کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ منزل پر منزل مارتے ہوئے شاہی لشکر جب سرہند پہنچا تب پتہ چلا کہ مغل شہنشاہ کی طرف سے سرہند کا گورنر علی محمد خان روہیلا احمد شاہ ابدالی کے متوقع حملے سے خوف زدہ ہو کر سرہند چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور انولا کے مقام پر جا کر اس نے پناہ لے لی ہے۔ بہرحال ہندوستانی لشکر سرہند پہنچا اور شہر سے باہر پڑاؤ کیا گیا۔ جس روز لشکر سرہند پہنچا اسی روز لشکر کا تمام سامان اور وزیر قمر الدین خان کا ذاتی ساز و سامان سرہند شہر کے قلعے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ لیکن سستی اور حیرت کی انتہا یہ ہے کہ سارے سامان کی حفاظت اور دفاع کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 1000 سواروں اور پیادوں کا دستہ ایک معمولی سے خواجہ سرا کی سرکردگی میں سرہند کے قلعے میں رکھے جانے والے اس سامان کی حفاظت پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو بھی دہلی کے لشکر کی اس پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہور سے سرہند کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ ہندوستانی لشکر کو چاہیے تھا کہ سرہند شہر سے لدھیانہ کی طرف آتی ہوئی شاہراہ پر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دریائے ستلج کو عبور کرتا، اس لیے کہ اس جگہ دریائے ستلج کا پانی پایاب تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں ہندوستانی لشکر کے سالاروں نے یہ راستہ ترک کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا
اور ان کی بدقسمتی کہ لدھیانہ ہی کا راستہ احمد شاہ ابدالی نے اختیار کیا اور بڑی تیزی سے وہ سرہند کی طرف بڑھ گیا۔ ہندوستانی لشکر ابھی تک یہ سمجھے ہوئے تھا کہ احمد شاہ ابھی لاہور میں قیام کیے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے جو اپنے جاسوس پھیلائے تھے احمد شاہ نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ لہٰذا اصل اور صحیح خبریں ہندوستانی لشکر کے کمانڈار قمر الدین خان تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ قمر الدین کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ لاہور شہر جلا خان کے حوالے کرنے کے بعد احمد شاہ سرہند کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ اب سرہند میں اپنے خزانے اور ساز و سامان کی حفاظت پر جو قمر الدین خان نے ایک چھوٹا سا لشکر مقرر کیا تھا، اس لشکر کو جب احمد شاہ ابدالی کے حملہ آور ہونے کی خبر ہوئی تو اس نے شہر سے باہر نکل کر احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کی حماقت کی۔ احمد شاہ اس طرح سرہند کے قریب ہوا کہ وقت کے سکوت میں سرسراتی ڈراتی بلائے ناگہاں مصلحتوں کی پگھلی برف میں پرہول وحشت اور دشمنوں اور کلبلاتی سانپ کی طرح بل کھاتی اور سرکتی سرسراتی شب کی طرح اس کی فوج نے ہندوستان کے اس لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ احمد شاہ رات کے دکھ کے ستاروں میں وقت کی تیرگی کے خوف کی طرح اور ہولناکی کا اسم بن کر اس ہندوستانی لشکر پر ٹوٹا تھا کہ لمحوں کے اندر اس نے اس کی حالت لا نہایت مسافت کی اسیری اور خوف بھری تاریکی اور روح کی سرد تہوں اور دھند میں لپٹی سرما کی دوپہر جیسے گہرے سناٹے جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ یوں احمد شاہ ابدالی نے سرہند شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر کا سارا خزانہ اور جملہ ساز و سامان اور مغل شہنشاہ کے وزیر اور سپہ سالار اور قمر الدین خان کی خواتین حرم بھی احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر جس کسی نے بھی احمد شاہ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ان کی گردنیں اڑا دی گئی تھیں اور عورتیں باندیاں بنا لی گئیں۔ اندرون اور بیرون قلعہ میں بہت سے مکانات نظر آتش کر دیے گئے اور ان کا مال و زر اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی نے سرہند شہر پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا تھا۔ شہر کے حالات اپنے حق میں درست کرنے کے بعد احمد شاہ نے وہ سارا سامان مال غنیمت کی صورت میں جو اسے سرہند شہر سے حاصل ہوا تھا لشکر کے چند دستوں کی زیر نگرانی لاہور کی طرف بھیجوا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب سامان بحفاظت واپسی پر اسے لاہور سے مل جائے گا۔ سرہند شہر فتح کرنے کے بعد اور سرہند شہر سے باہر بادشاہی باغ میں قیام کرنے کے دوران احمد شاہ ابدالی نے اپنی خوشیوں میں مزید اضافہ کیا۔ یہاں قیام کے دوران اس نے اپنے بیٹے سلیمان کی شادی شاہ ولی خان کی بیٹی ہمامہ کے ساتھ کر دی۔ دوسری طرف نادر آباد میں زیر تربیت عبداللہ کو 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال بعد جب اس مقابلے کے پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق زال بیگ پوپلزئی سے ہوا تھا تو اس مقابلے میں زال بیگ پوپلزئی نے تیغ زنی کے مقابلے میں عبداللہ کو اپنے سامنے زیر کر کے مغلوب کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں لوہے کی گرم سرخ مہر سے عبداللہ کی پنڈلی کو داغ دیا گیا۔ ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار اور کمانداروں کو جب یہ خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی لاہور سے نکل کر اچانک سرہند پہنچا ہے اور سرہند شہر پر اس نے قبضہ کر لیا ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ احمد شاہ اس قدر برق رفتاری کے ساتھ خفیہ ہی خفیہ سرہند شہر کی طرف بڑھ کر اس پر قبضہ کر لے گا۔ ہندوستانی لشکر کی بدقسمتی کہ خبریں حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی جاسوس ہرکارے اور طلایا گرد خبریں پہنچانے کے لیے چاروں طرف پھیلا دیے گئے تھے، احمد شاہ ابدالی کے حکم پر اس کے آدمیوں نے ان سارے ہرکاروں اور جاسوسوں کا صفایا کر دیا تھا، جس کی بنا پر احمد شاہ ابدالی کے لاہور سے کوچ کر جانے اور پھر سرہند شہر پر حملہ اور اس کی فتح کی خبریں ہندوستانی لشکر کے کمانداروں تک نہیں پہنچ پائی تھیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین نے اپنے کچھ آدمی سرہند شہر کی طرف روانہ کیے تاکہ جو خبریں لشکر میں پہنچی ہیں ان کی صداقت اور اصلیت کو معلوم کیا جائے۔ ان لوگوں کے ذریعے بہت جلد ہندوستانی کمانداروں کو معلوم ہوا کہ سرہند کی فتح کی خبریں افواہ نہیں تھیں بلکہ وہ ایک امر واقعہ تھیں۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ احمد شاہ سے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے سپہ سالار قمر الدین نے جو آدمی سرہند شہر کی طرف روانہ کیے تھے انہوں نے واپس آ کر قمر الدین کو یہ بھی اطلاع دی
کہ احمد شاہ ابدالی سرہند شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اب دہلی کی طرف یلغار کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سرہند شہر کا ہاتھ سے نکل جانا اور پھر احمد شاہ ابدالی کا دہلی کی طرف کوچ کرنے کی تیاریاں کرنا ایک ایسا حادثہ تھا جس نے ہندوستانی لشکریوں اور سپہ سالاروں کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ انہیں خطرہ اور اندیشہ ہو چلا تھا کہ کہیں اس سے لڑے بغیر ہی انہیں شکست سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ہندوستان کے سپہ سالار قمر الدین کے مشیروں اور چھوٹے سپہ سالاروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کی شیرازہ بندی کو منتشر نہ ہونے دیں۔ ان چھوٹے سپہ سالاروں نے قمر الدین کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے واپس مڑا جائے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا تعاقب کر کے اسے سرہند شہر خالی کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ سپہ سالار قمر الدین چاہتا تھا کہ ہندوستانی لشکر لاہور کی طرف پیش قدمی کرتا رہے اور لاہور میں جو احمد شاہ ابدالی نے محافظ دستے مقرر کر دیے ہیں ان کا صفایا کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا جائے۔ لیکن اس کے سالاروں نے یہ خدشہ اور خطرہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاہور کی طرف پیش قدمی کریں اور جب ہم لاہور کا محاصرہ کر لیں تو احمد شاہ ابدالی ہمارے سر پر لاہور پہنچ کر ہماری پشت پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے ایک طرفہ حملے سے ہندوستانی لشکر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اپنے چھوٹے سالاروں کی تجویز اور خدشوں کے تحت قمر الدین نے چند روز تک سوچ بچار سے کام لیا۔ اس کے بعد اپنے سارے سپہ سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ آخری فیصلہ ہوا کہ لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے واپس سرہند کی طرف جانا چاہیے اور سرہند کو آزاد کرانے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے ساتھ کسی میدان میں فیصلہ کن جنگ کر کے اسے ہندوستان سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے تحت ہندوستانی لشکر واپس سرہند شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ سرہند شہر پر احمد شاہ ابدالی کے قبضے اور دہلی کی طرف اس کے کوچ کرنے کی تیاریوں کی خبریں جب دارالحکومت دہلی پہنچی تو شہر میں سخت اضطراب اور پریشانی اور تشویش کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ انہیں چند ہی سال پہلے ایران کے بادشاہ نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی میں ہونے والی خون ریزی اور خونخواری اور لوٹ مار یاد آ گئی تھی۔ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر احمد شاہ ابدالی دہلی پر حملہ آور ہوا تو جس طرح ایران کے حکمران نادر شاہ نے جو شہر کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا، ایسے ہی ایک بار احمد شاہ ابدالی بھی کرے گا اور شہر کو خون میں نہلا کر رکھ دے گا۔ ان خطرات اور خدشات کے پیش نظر دہلی شہر کے اکثر لوگ اپنے اہل خانہ اور اپنے مال و متاع کو لے کر شہر سے راہ فرار اختیار کرنے لگے تھی۔ ان حالات میں مغل شہنشاہ محمد شاہ کو اس فرار عام کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ گو شہنشاہ محمد شاہ نے اپنے مشیروں اسحاق خان، غازی الدین، راجہ بخت سنگھ، راجہ ہمت سنگھ، سعد الدین خان اور خان خانہ کے علاوہ چند دوسرے حکام کو حکم دے دیا تھا کہ دہلی سے باہر نکلنے والی جتنی چوکیاں ہیں ان سب پر سخت پہرا بٹھا دیا جائے، اور جو لوگ بھی شہر سے باہر نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں انہیں واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا جائے، اور اگر کوئی شہر سے باہر بھاگنے پر بضد ہو تو بے شک اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ اقدام کرنے کے بعد شہر سے لوگوں کا فرار عام ایک طرح سے رک گیا تھا۔ ہندوستانی لشکر اپنے سپہ سالار اعلیٰ قمر الدین خان اور اپنے شہزادے احمد کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے سرہند کی طرف بڑھا تھا۔ سرہند سے 10 میل کے فاصلے پر قصبہ مانپور کے قریب ہندوستانی لشکر نے پڑاؤ کیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو بھی ہندوستان کے لشکر کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی، اس لیے کہ اس کے اطلاع گر دستے، اس کے جاسوس اور ہرکاری بڑی تیزی سے اپنے اطراف میں حرکت کر رہی تھی۔ احمد شاہ نے اپنے پڑاؤ کو سرہند شہر کے باہر اسی باغ میں رہنے دیا تھا جس میں اس نے قیام کر رکھا تھا، اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ 5 میل آگے بڑھا اور قیمزن ہوا۔ اب احمد شاہ ابدالی اور ہندوستانی لشکر کے درمیان 5 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دونوں لشکروں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا گیا اور دونوں لشکروں کی طرف سے ایک دوسرے پر توپوں سے گولے پھینکے جانے لگے تھے۔ دونوں لشکروں کے اندر چند دستے ایسے بھی تھے جو توڑے دار بندوقوں سے مسلح تھی، ورنہ دونوں لشکروں کے زیادہ تر سپاہی تو تلوار، تیر، کمان اور نیزوں سے ہی مسلح تھے۔
ہندوستان کی مغل فوج کی پوزیشن کچھ زیادہ محفوظ اور بہتر نہیں تھی، اس لیے کہ قصبہ مانپور کے آس پاس جہاں آ کر اس لشکر نے پڑاؤ کیا تھا، اس کے قرب و جوار کا تمام علاقہ خشک اور بے آب و گیاہ تھا، اور جو دور دراز اکا دکا کنویں تھی وہ لشکر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس کے برعکس احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی پوزیشن مغلوں کے لشکر کی پوزیشن سے کہیں زیادہ بہتر، کہیں مضبوط اور مستحکم تھی، چونکہ احمد شاہ ابدالی اس سے پہلے سرہند شہر پر قبضہ کر چکا تھا، لہٰذا اس قبضے کے باعث نہ پانی کی تکلیف تھی اور نہ ہی اسے اناج کی فراہمی میں کوئی دشواری تھی۔ پانی بھی وافر مقدار میں تھا اور اناج کی بھی بہتات تھی، لیکن اس کے باوجود احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی تھی وہ توپ خانہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے پاس توپ خانہ نہ ہونے کے برابر تھا، صرف ایک بڑی اور بھاری توپ تھی، باقی چند چھوٹی چھوٹی توپیں تھیں جو لاہور فتح کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ لگی تھیں۔ اس کے برعکس مغلوں کے پاس سدھا توپیں اور بھاری اسلحہ تھا۔ چنانچہ احمد شاہ درانی اپنی اس مجبوری کے باعث بڑے اور وسیع پیمانے پر مغلوں کے خلاف حملہ کرنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا تھا، تاہم اپنی اس کمی کو، اپنی اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے احمد شاہ نے ایک بہترین طریقہ اپنایا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھر چھاپے مارنے کے لیے مقرر کیے تاکہ یہ مختلف دستے ہندوستانی لشکر پر مختلف سمتوں اور جہتوں سے اچانک حملہ آور ہو کر شبخون مار دیں اور انہیں نقصان پہنچائیں اور ان کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہندوستانی لشکر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے صرف دفاع پر ہی مجبور رہی۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ سے بھی احمد شاہ ابدالی کو اپنے کامیاب اور فتح مند ہونے کی امید تھی، اس لیے کہ ہندوستانی لشکر کے پاس رسد کا کوئی بندوبست نہ تھا اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے ایک دانہ بھی انہیں پہنچ نہ سکتا تھا، کیونکہ ان علاقوں میں زیادہ تر افغانی آباد تھی۔ پانی کی کمی، اناج کی نایابی اور دوسری دشواریوں نے مغل سپہ سالار کو بڑی پریشانی کی حالت میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات میں ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین اور شہزادہ احمد نے اپنے سارے بڑے بڑے سرداروں اور سالاروں کی ایک مجلس طلب کی اور اس بات پر مشورہ ہونے لگا کہ دشمن سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے۔ جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ اور دوسرے کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں سے نمٹنے کا یہی وقت ہے، بے دھڑک اور بے جھجک ہو کر ایک بڑا حملہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر کیا جائے اور یہ حملہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ احمد شاہ کے لشکر کو شکست نہیں ہو سکتی اور وہ ہندوستان کی سرزمین چھوڑ کر یہاں سے بھاگ نہیں جاتا۔ لیکن لشکر کے سپہ سالار قمر الدین خان اور ولی عہد شہزادہ احمد نے اپنے سرداروں اور سالاروں کی اس تجویز کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دراصل سپہ سالار قمر الدین اور ولی عہد شہزادہ احمد چاہتے تھے کہ جنگ کو ڈھیل دی جائے، دشمن پر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کیا جائے بلکہ جنگ کو طول دیا جائے اور اسے اتنا لمبا کر دیا جائے کہ افغانوں کو رسد اور کمک کہیں سے میسر نہ ہو اور وہ بھوکے مرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اس مجلس کے فیصلے کے بعد قمر الدین اور ولی عہد شہزادہ احمد نے پٹیالہ کے راجہ آلہا سنگھ اور رائے کوٹ کے راجہ رائے کلہا کو ایک تیز رفتار قاصد بھجوائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی ان حصوں پر حملہ آور ہوں جہاں سے انہیں رسد اور کمک کا سامان مل سکتا ہو، تاکہ جب احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی رسد منقطع ہوگی تو وہ جنگ کو مزید طول دینے کے بجائے واپس قندھار کی طرف جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس مقصد کے تحت ایک ہفتے تک کوئی بڑی لڑائی نہیں ہو سکی، لیکن دوسری طرف احمد شاہ ابدالی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ اس کے جاسوس اور طلایہ گر دستے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ دشمن کے ایک ایک لمحے کی خبر احمد شاہ ابدالی تک پہنچا رہے تھے۔ اس کے علاوہ احمد شاہ کے طلایہ گر دستے اور قاصد جو خبریں لے کر آتے وہ ان چھاپہ مار دستوں کے حوالے کر دی جاتی تھیں۔ انہی خبروں اور اطلاعات کی روشنی میں یہ چھاپہ مار دستے مغلوں کے لشکر پر شبخون مارتے اور ان کی رسد اور کمک کے سارے سامان کو لوٹ کر اپنے لشکر میں لے آتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمد شاہ ابدالی نے مغلوں کو اسی جال میں پھانس لیا
جو مغل اس کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ یہ درست ہے کہ پٹیالہ کے راجہ آلہا سنگھ اور رائے کوٹ کے راجہ رائے سنگھ نے قمر الدین خان اور مغلیہ شہزادہ احمد کا حکم ملنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے چھاپہ مار دستوں پر شبخون مارنے شروع کر دیے تھے، اور چند مواقع پر دونوں راجاؤں نے احمد شاہ ابدالی کے رسد کے اونٹوں اور سامان پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور انہیں ہندوستانی لشکر کی چھاؤنی میں پہنچا دیا تھا، لیکن ان چھاپوں اور چھوٹے موٹے سامان سے احمد شاہ کو زیادہ نقصان نہیں برداشت کرنا پڑا تھا، اور دوسری طرف مغلوں کی فوج کے لیے یہ رسد کا سامان کوئی زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ اتنے بڑے لشکر کو بہت زیادہ سامان رسد کی ضرورت تھی۔ احمد شاہ جنگ کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس توپ خانہ نہیں تھا، اس کے علاوہ ہندوستانی لشکر کی بنسبت اس کے لشکر کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، لہٰذا ان حالات میں اس نے فیصلہ کن جنگ کرنے کا عہد کر لیا۔ فیصلہ کن جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے احمد شاہ نے 2 بڑے اقدام کیے تھے۔ پہلا قدم یہ کہ احمد شاہ کے حکم پر اس کے لشکر کے 2 آدمی ہندوستانی لشکر میں داخل ہوئے اور سپہ سالار قمر الدین خان سے باریاب ہونے کی درخواست کی۔ جب انہیں قمر الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے قمر الدین کو یقین دلا دیا کہ وہ لاہور کے پرانے گورنر زکریا خان کے پرانے جان نثاروں اور وفاداروں میں سے ہیں، اور انہیں جبراً احمد شاہ ابدالی نے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا ہے۔ احمد شاہ کے ان دونوں جاسوسوں نے ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین کو یقین دلا دیا تھا کہ ان کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں اور بے شمار ساتھی بھی ہیں، اور یہ کہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ ہندوستانی لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ قمر الدین کی یہ حماقت تھی کہ اس نے ان دونوں جاسوسوں کی اس داستان پر اعتماد کر لیا۔ ان دونوں جاسوسوں کے ساتھ اس نے مہربانی کا برتاؤ اور سلوک کیا، اور داروغہ کو حکم دیا کہ لشکر کی فہرست میں ان دونوں کے نام درج کر لیے جائیں اور دونوں کو 100 روپیہ بطور انعام دیا جائے۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی کے ان دونوں جاسوسوں نے چند یوم تک ہندوستانی لشکر کے اندر قیام کیا، ضروری معلومات اور اطلاعات حاصل کیں، اور پھر یہ ایک رات چوری چھپے ہندوستانی لشکر سے واپس احمد شاہ ابدالی کے پاس چلے گئے اور حاصل کردہ معلومات اور اطلاعات احمد شاہ ابدالی کو فراہم کر دیں۔ دوسرا کام جنگ شروع کرنے سے پہلے احمد شاہ نے یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے چند آدمی ایک اونٹ پھلوں سے لاد کر شہزادہ احمد کی طرف بھیجا تھا، اور ساتھ ہی ایک خط بھی احمد شاہ نے ہندوستان کے ولی عہد شہزادہ احمد کی طرف روانہ کیا تھا، اور اس خط میں اس نے اظہار کیا تھا کہ اگر کابل اور ٹھٹہ نادر شاہ کی طرح احمد شاہ کے حوالے کر دیے جائیں تو وہ ہندوستان کی سرزمین سے نکل کر واپس قندھار کی طرف کوچ کر جائے گا۔ جب یہ پھلوں سے لدا ہوا اونٹ اور اس کے ساتھ جانے والے احمد شاہ کے جاسوس ولی عہد شہزادہ احمد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان جاسوسوں اور اس سے لدے ہوئے اونٹ کو ولی عہد نے سپہ سالار اور وزیر قمر الدین کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ جاسوس پھلوں سے لدے ہوئے اونٹ کے ساتھ قمر الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھلوں کے اس اونٹ کے علاوہ آنے والے احمد شاہ ابدالی کے جو جاسوس تھے اس کا سربراہ مہندی قلی خان تھا، جو عہدے کے لحاظ سے توپچی باشی تھا اور احمد شاہ کی توپخانے کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس مہندی قلی خان نے تفصیل کے ساتھ قمر الدین سے ملاقات اور گفتگو کی۔ قمر الدین خان کے خیمے سے واپس ہوتے ہوئے اس مہندی قلی خان توپچی باشی نے قدموں سے شمار کرتے ہوئے قمر الدین کے خیمے اور اپنے پڑاؤ کے فاصلے تک کو ناپ لیا تھا تاکہ اسی فاصلے کے مطابق ہندوستانی لشکر پر توپ داغا جا سکے۔ ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین خان کو جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی فوراً جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو وہ بھی پوری قوت کے ساتھ ایک بارگی حملہ آور ہونے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے قمر الدین نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے کا کماندار قمر الدین نے اپنے بیٹے میر معین الدین خان کو بنایا، جو میر منو کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے حصے کا کماندار منصور خان کو رکھا گیا۔ تیسرا حصہ ولی عہد شہزادہ احمد کی سرکردگی میں دیا گیا۔ چوتھا حصہ جے پور کے راجہ ایشور سنگھ کی ماتحت رکھا گیا، اور 5ویں حصے کا کماندار کابل کے سابق گورنر نصیر خان کو بنایا گیا۔ جمعہ کے روز صبح 8 بجے کے قریب احمد شاہ نے عام حملے کا حکم دیا۔ حملے کی ابتدا اس اکلوتی اور بڑی توپ سے گولہ داغنے سے کی گئی تھی جو احمد شاہ کے پاس تھی، چونکہ احمد شاہ کے جاسوس اپنے لشکر اور ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین خان کے خیمے کے درمیان فاصلہ پہلے ہی ناپ چکے تھے۔
لہٰذا اس توپ سے داغا جانے والا پہلا ہی گولہ وزیر قمر الدین کے خیمے میں جا گرا۔ گولہ پہلے زمین پر گرا، پھر اچھل کر قمر الدین کو زخمی کرتا ہوا چلا گیا، جس سے قمر الدین جاں بحق ہو گیا۔ قمر الدین کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے میر منو کو لشکر کی سپہ سالاری سونپ دی گئی تھی۔ باپ کی موت کا حادثہ میر منو کے لیے ایک بہت بڑا اور دلگداز سانحہ تھا، لیکن میر منو نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے حواس پر قابو رکھا۔ بڑی ہمت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میر منو نے اپنے باپ قمر الدین کو انہی خونالود کپڑوں میں اس کے خیمے کے اندر دفن کر دیا اور زمین اس طرح ہموار کر دی کہ اس کی قبر کا نشان تک نہ رہا۔ اس کے بعد میر منو اپنے باپ قمر الدین خان کے ہاتھی پر سوار ہوا اور بڑے نظم اور بڑے ضبط اور بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے لشکر کے اندر جنگ کے طبل اور نقارے بجانے کا حکم دے دیا تھا۔ میر منو کے باپ قمر الدین کے غم انگیز سانحہ اور موت کی خبر ولی عہد شہزادہ احمد، منصور خان، سعادت خان اور سابق والی کابل نصیر خان کے علاوہ اور کسی کو نہ ہونے دی گئی تھی۔ مشہور یہ کر دیا گیا تھا کہ سپہ سالار قمر الدین کی طبیعت ناساز ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بیٹے اور فرزند میر منو کو لشکر کی سپہ سالاری کرنے اور جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے باپ کی تدفین کے بعد اور اپنے جنگی ہاتھی پر سوار ہونے کے بعد میر منو نے اپنے لشکر کے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا۔ پھر وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جو میرے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتا وہ اپنے خیمے میں بسد شوق واپس جا سکتا ہے، اس لیے کہ میرے خیال کے مطابق جنگ کے دوران پیٹ پھیرنا ہمارے لیے انتہائی تباہ کن اور دشوار کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو جب تک میرے تن میں جان ہے میں انشاءاللہ میدان جنگ سے قدم نہیں ہٹاؤں گا۔ اپنی اس تقریر کے بعد میر منو نے اپنے لشکر کو احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ حملہ آور ہوتے وقت اپنے لشکر کے میمنہ کی کمانداری میر منو نے منصور خان کے سپرد کی تھی۔ لشکر کے میسرہ میں جے پور کا راجہ ایشوری سنگھ کمانداری کر رہا تھا، اور جو حصہ نصیر خان سابق گورنر کابل کے حصے میں آیا تھا اسے لشکر کے عقب کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ لشکر کا وہ حصہ جو ولی عہد شہزادہ احمد کی کمانداری میں تھا اسے قلب کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ خود میر منو اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ چاروں طرف نگاہ رکھے ہوئے تھا تاکہ جس طرف سے بھی اس کے لشکر میں کمزوری پیدا ہو وہ وہاں بر وقت پہنچ کر ضرب لگا سکے۔ حملے کی ابتدا خود میر منو نے شجاعت کا پیکر بن کر کی تھی۔ دونوں لشکر جب آپس میں ٹکرائے تو ایسا سما اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے تہذیب کے گونگے اجسام میں دھوپ کی منڈیروں پر ایک فرض مسلسل کی دھن گونج اٹھی ہو، یا یہ کہ ایک روز و شب کے زخموں میں بے حسی کا مرہم جوش مارنے لگا ہو، اور گردش کے مقیاس میں ویران شاہراہوں کی سانسوں کی سلوٹ سلوٹ میں آتے جاتے لمحوں کو رگیتے لمحہ بلمحہ تھکتی آوازوں کا ایک کوہرام کھڑا کر دیا گیا ہو۔ میر منو احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر کچھ اس طرح حملہ آور ہوا جیسے بےحال بستی میں اندھیروں کے دیوزاد ٹوٹے آبگینوں میں پرپیچ تخیلات کو سرنگوں کرتی درد کی نئی سوغاتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ میر منو کو ایک تو سپہ سالار بننے کی ذمہ داریوں کا احساس تھا، دوسرے اس کے باپ کی موت نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے خلاف اور زیادہ خونخوار بنا دیا تھا، لہذا وہ سر پر کفن باندھ کر ایسی بے جگری سے حملہ آور ہوا جیسے وقت کی راہ کے پراذیت سفر میں ساعتیں موت کا زیادہ سفر لے کر اٹھی ہوں، یا یہ کہ ٹوٹے بکھرے اجڑے لوگوں میں باوردی ہواؤں کی سانسیں گھسنے لگی ہوں۔ میر منو کے اس حملے سے میدان جنگ یتیمی کی اندھیری وادیوں، موت کی بے کراں گھاٹیوں کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ میر منو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں دور تک گھس کر ان کے لشکریوں کا قتل عام کر سکے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا، اس لیے کہ میر منو کا حملہ روکنے کے لیے اس کے سامنے خود احمد شاہ ابدالی کھڑا تھا۔ میر منو جب احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوا تو جواب میں احمد شاہ ابدالی نے بھی کمال جرأت و سرفروشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی حملہ کیا تھا۔ میر منو کے لشکر پر وہ کچھ اس طرح ٹوٹ پڑا تھا جیسے نفس پرستی کے طوفان میں ظلمت کی گھٹائیں اور کاسائے بحر میں وقت کے بدترین طوفان امڈ آتے ہیں، یا یہ کہ صفحہ کرتاز پر چلتا
قلم نغمہ پرسوز کی ادھوری یادوں کی تکمیل کرتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے کمانداری اور سرکردگی میں اس کے لشکری اپنی رگوں میں امرت گھولتے ہوئے ہندوستان کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے راز صداقت کو عیاں اور خزاں میں دفن سپنوں کو نازک ترین احساسات سے مرصع کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں کے جوابی حملے سے میدان جنگ بری طرح گونج اٹھا تھا، کچھ اس انداز میں جیسے سمے کے زرد صحرا کی کوکھ میں اجنبی قدموں کی چاپوں کا طوفان اور مقصد کی لکیروں کا جوش اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی سرکردگی میں، کمانداری اور رہبری اور رہنمائی میں اس کے لشکری تہذیب کے حروف علامات کمالی دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے میدان جنگ کچھ اس طرح شکل و صورت اختیار کر گیا تھا جیسے تشنگی کے نام سے ناآشنا صحراؤں میں ابد کے سائے ایک زندہ حقیقت بن کر نمودار ہونے لگے ہوں۔ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے انسانی جانیں یوں ضائع ہونے لگی تھیں جیسے خوفناک خوشبو کی تحریر دن کی طرح وقت کی سنہری جھیل پر اڑنے والے اور فردوس سماعت نغمات بکھیرنے والے رنگین پرندے دندناتی ہواؤں اور اولوں کی بوچھاڑ کا شکار ہو کر زمین پر اپنے مردہ جسموں کا جال پھیلانے لگ گئے ہوں۔ دونوں لشکر اس جوش اور اس غضبناکی کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے تھے کہ کوئی بھی مخالف سمت میں گھس کر آگے بڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ میر منو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دشمن کے اندر گھس کر قتل عام کرے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میر منو کے حملوں کو روکتے ہوئے جوابی حملے کیے تھے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میر منو کے لشکر میں گھس جائے، لیکن میر منو نے بھی اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی تھی اور میر منو نے بھی بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے جارحانہ حملوں کو روک دیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر بڑی دلیری، سرفروشی اور جانثاری کے ساتھ ایک دوسرے کو زیر و مغلوب کرنے کی کوششوں میں لگ گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے میسرے کی کمانداری اس کا وزیر شاہ ولی خان کر رہا تھا۔ لشکر کے اس حصے پر ہندوستانی لشکر کی طرف سے راجپوت حملہ آور ہوئے تھے۔ ان راجپوتوں کی کمانداری راجہ ایشوری سنگھ والی جے پور کر رہا تھا۔ جنگ میں حصہ لینے کے لیے راجپوت کیسری رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ جنگ میں اس عزم اور حوصلے اور اس ارادے کے ساتھ اترے تھے کہ یا تو احمد شاہ ابدالی کے خلاف فتح حاصل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ ہندوستان کے راجپوت جو اپنے آپ کو تلوار کی دھنی سمجھتے تھے، انہیں اپنی شمشیر زنی، اپنی تیغ زنی پر بڑا بھروسہ، بڑا گھمنڈ، بڑا مان تھا۔ وہ اس عزم کے ساتھ شاہ ولی خان کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے کہ پہلے ہی حملے میں شاہ ولی خان اور اس کے حفاظتی دستے کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ کی کمانداری میں وحشیانہ انداز میں نعرے بلند کرتے ہوئے راجپوت شاہ ولی خان کے لشکر میں اس حصے پر اس طرح حملہ آور ہوئے تھے جیسے آگہی کے زام میں رقصاں خاموشیوں میں جرائم کی یادداشتوں کا کوہرام ساکت و منجمد زمین پر اندھیروں کی بھاری تہوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہو۔ لیکن ہندوستان کے راجپوت جو اپنے آپ کو دنیا بھر کی دلیر اور سرفروش قوم خیال کرتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے کہ ان کا پالا ان افغانوں سے ہے جو زمین کو اس کے کمر بند سے پکڑ کر ہلا دینے کی جرأت اور ہمت رکھتے تھے۔ راجپوتوں نے اپنی طرف سے پوری طاقت صرف کی، بڑا جوش، پورا جذبہ دکھایا، اپنی فنکارانہ اور ماہرانہ تیغ زنی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ ذرہ برابر بھی شاہ ولی خان اور اس کے لشکریوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شاہ ولی خان کے لشکریوں سے ٹکرانے کے بعد راجپوت یہ محسوس کر رہے تھے کہ گویا شاہ ولی خان اور اس کے لشکریوں نے اپنے سروں پر تانبے کا آسمان تان لیا ہو اور پاؤں تلے لوہے کی زمین بچھا لی ہو۔ تھوڑی دیر تک شاہ ولی خان نے بڑے صبر، بڑے تحمل اور بڑے حوصلے کے ساتھ راجپوتوں کے حملے کو روکا، پھر اپنی صفیں درست کی، تنظیم استوار کرنے کے بعد اس نے جوابی حملہ کر دیا، اور یہ جوابی حملہ اس طرز اور اس نوع کا تھا جیسے لہو کی ساری رگوں کو کاٹ دینے والے آبگینوں کے مسافروں، برگوبار کی تقدیر میں جدائی کے زخم ثبت کر دینے والے طوفانوں نے حرکت کی ہو اور ہر شے پر چھا جانے کا عزم کر لیا ہو۔ بالکل اسی طرح شاہ ولی خان کی سرکردگی میں اس کے لشکری حرکت میں آئے تھے اور راز حیات اور خاک صحرا چھانتے لمحوں کی طرح وہ حملہ آور ہوئے اور راجپوتوں پر وہ غمگین شاموں اور اداس صبحوں کی طرح بڑی تیزی سے چھانے لگ گئے تھے۔ شاہ ولی خان نے
اپنے لشکر کے ساتھ جب راجپوتوں پر جوابی حملہ کیا تو راجپوتوں کو دن کے وقت تارے دکھائی دینے لگی تھی۔ بہت جلد شاہ ولی خان نے راجپوتوں کو اپنا جوہر دکھانا شروع کر دیا۔ ان کی اگلی صفوں کی نہ صرف ترتیب شاہ ولی خان نے بکھیر کر رکھ دی تھی، بلکہ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی اگلی صفوں کا رد عمل دیکھتے ہوئے پچھلی صفوں کے راجپوت بدہوازی اور افراتفری کا شکار ہونے لگے۔ شاہ ولی خان نے راجپوتوں کو دکھ اور ملول کی حیرت کدی اور بے قرار اندیشے ہائے شب کے دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ راجپوتوں کی حالت اب ولی خان کے لشکریوں کے سامنے انگارہ جذبوں اور دل کی رہگزر پر نقش پیاس کی شدتوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ ولی خان اور اس کے لشکریوں کے عجیب و غریب انداز جنگ نے جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ کی کمانداری میں لڑنے والے راجپوتوں کے دلوں کو شکستہ اور ان کی روحوں کو لخت لخت کر کے رکھ دیا تھا۔ اب راجپوت جو ہندوستان کی تاریخ میں صدیوں سے اپنے مخصوص طرز جنگ میں مہارت کی بنا پر امتیازی خاص کے حامل رہے چلے آ رہے تھے، شاہ ولی خان اور اس کے لشکریوں کے سامنے مکمل طور پر ناکام رہے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد شاہ ولی خان نے اپنے لشکر کے ساتھ راجپوتوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ شاہ ولی خان نے محسوس کر لیا تھا کہ تھوڑی دیر تک اگر مزید راجپوتوں پر دباؤ ڈالا جائے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، لہٰذا شاہ ولی خان نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دی۔ اس نئے اور پرجوش حملے کی وجہ سے راجپوتوں کے لشکر کے اگلے حصے میں ان کے مرنے والے ساتھیوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھر گئی تھیں۔ اپنے ہزاروں سپاہیوں کی لاشیں میدان میں بکھری دیکھ کر جے پور کا راجہ ایشوری سنگھ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ جب اس نے لمحہ بلمحہ اپنے لشکر کے قتل عام میں اضافہ ہوتے دیکھا تو اسے اپنی سلامتی اسی میں نظر آئی کہ راہ فرار اختیار کر کے وہ اپنی اور اپنے بچنے والے سپاہیوں کی جانیں بچائے۔ لہٰذا وہ راجپوت جو کیسری اور زعفرانی لباس پہن کر مرنے مارنے یا فتح حاصل کرنے یا جان دینے کا عہد محکم اور پختہ ارادہ لے کر میدان میں اتری تھی، اور جنہیں اپنے تیور، اپنی دلیری، اپنی شجاعت، اپنی سرفروشی پر فخر تھا، اس وقت وہ اپنے آپ کو شاہ ولی خان کے لشکر کے سامنے انتہائی سراسیم کی بدحواسی اور لاچاری کے عالم میں پا رہے تھے۔ لہٰذا تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد جے پور کا راجہ ایشوری سنگھ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر شاہ ولی خان کے لشکر کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ راجپوتوں کی سراسیمگی، دہشت زدگی، ان کی لاچارگی اور بے بسی کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اور تیزی سے بھاگنے کے لیے انہوں نے اپنا بہت سا سامان جنگ یا تو قریبی کنووں میں پھینک دیا تھا یا اسے آگ لگا کر ختم کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا سامان ہلکا کر کے زیادہ تیزی سے بھاگ سکیں۔ شاہ ولی خان کے ہاتھوں راجپوتوں کا صفایا ہوتے دیکھ کر احمد شاہ ابدالی بے حد خوش ہوا تھا، لہٰذا اس نے شاہ ولی خان کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنی اس متحدہ طاقت کے ساتھ اس نے میر منو پر ضربے لگانی شروع کر دیں تاکہ کسی نہ کسی طرح میر منو پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے، اور دوسری طرف ولی عہد شہزادہ احمد بھی اپنے قلب کو لے کر میر منو کے ساتھ آملا تھا۔ اس طرح جہاں شاہ ولی خان کے ملنے سے احمد شاہ کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا، وہاں میر منو کے ساتھ ولی عہد شہزادہ احمد کے ملنے سے اس کی طاقت میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ احمد شاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے میمنہ کے کماندار اور اپنے لشکر کے سپہ سالار جہان خان اور جہان خان کے پہلو میں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ جنگ میں مصروف امیر سرنگ برخوردار خان کو بھی اپنی طرف طلب کر لیا تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی نے اپنے سارے لشکر کو ایک جگہ جمع کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میر منو پر ایسی ضرب لگائے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے، اس لیے کہ میر منو کے بھاگنے سے ہی احمد شاہ ابدالی کی فتح کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ اپنی ساری عسکری طاقت اور جنگی قوت کو یکجا کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے میر منو کے لشکر پر ظلم کی تطہیر کرتے لمحوں، محرومیت کی رازدان مشیت اور شب کے استراحت کے سلسلوں میں سلگتی روح کا غم اور دھڑکتے دل کا درد بن کر حملہ آور ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حملہ ایسا خوفناک اور ایسا زبردست تھا کہ اس نے اس حملے کے ذریعے سے میر منو کے لشکر کے صفوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میر منو نے پوری دلیری اور حوصلے کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی اس نئی یلغار اور حملے کو روکا۔ زبردست جنگ ہوئی اور طرفین سے بے شمار آدمی زخمی اور ہلاک ہوئے۔
دونوں طرف کے بہت سے چھوٹے بڑے سالار بھی اس جنگ میں کام آ گئی تھی۔ انجام کار احمد شاہ ابدالی کا پلہ بھاری ہوتا ہوا دکھائی دیا، یہاں تک کہ میر منو کے لشکر کی اکثر صفوں کی تنظیم درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میر منو کے لشکر میں ایک طرح کی بدحواسی اور افراتفری برپا ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر مزید ابتری یہ ہوئی کہ ان صفوں کے سپاہی جنگ سے جی چراتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر بھاگنے والوں کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ان بھاگنے والوں کا رخ دہلی کی طرف تھا، لیکن میر منو جنگ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے میدان چھوڑ کر بھاگا تو اس کے مقدر اور اس کی تقدیر میں شکست کی سیاہی لکھ دی جائے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس میدان میں ایک مرتبہ بھی اگر ہندوستانی لشکر کو شکست ہو گئی تو پھر دہلی تک کوئی قوت احمد شاہ ابدالی اور اس کی ترکتاز کا راستہ نہ روک سکے گی۔ لہذا میر منو اپنے لشکر کے بچے کچے حصے کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی بھرپور قوت کا مقابلہ کرتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ میر منو کی خوش قسمتی تھی کہ اس دوران ایک کمک پہنچ گئی۔ لشکر کا وہ حصہ جو سابق حکمران نصیر خان کی سرکردگی میں تھا وہ بھی میر منو سے آن ملا تھا، اور اس کے علاوہ میر منو کے لشکر کے کئی حصے بھی اس سے آ ملے تھے۔ لہذا میر منو کی طاقت و قوت میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے زبردست جنگ کرنے لگے تھے۔ یہ ایسی ہولناک اور خون ریز جنگ تھی کہ دونوں طرف سے توپ خانے کے ذریعے آتش بازی ہو رہی تھی، نیز تیروں کی بوچھاڑیں بارش کی طرح گر رہی تھیں، سر کٹ رہے تھے، دھڑ کٹ رہے تھی، چاروں طرف موت کا مرگ کا بازار گرم تھا، ہر طرف سے زخموں کی کراہیں آسمان کو سر پر اٹھائے ہوئے تھیں۔ لگتا تھا میدان جنگ میں قیامت کا سمام برپا ہو کر رہ گیا ہو۔ اس زبردست جنگ میں میر منو نے کمال شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ اس قدر تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ دشمن پر تیر اندازی کر رہا تھا کہ بار بار اس کے ترکش خالی ہوتے اور بار بار وہ تیروں سے بھرا ہوا ترکش طلب کرتا تھا۔ اس نے اپنی طرف بڑھنے والے احمد شاہ ابدالی کے کئی سپاہیوں کا سینہ چھید کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال میر منو ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر پورے عزم اور ثبات کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ شاید باپ کی موت نے اسے دیوانہ وار جنگ کرنے پر اکسا رکھا تھا۔ اس جنگ کی ہولناکی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی سالار ایسا ہو جو جنگ میں زخمی نہ ہوا ہو۔ میر منو خود بھی بری طرح جنگ میں زخمی تھا۔ اس کا بھائی فخر الدین بھی کئی زخم کھا چکا تھا۔ ادینہ بیگ جو جلندھر دو آبے کا فوجدار تھا، اسے 2 خاصے بڑے زخم آئے تھے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے چھوٹے بڑے سالار بھی جنگ میں بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ جنگ کے اس نازک ترین مرحلے میں قریب تھا کہ احمد شاہ ابدالی کا لشکر ہندوستان کے لشکر پر پوری طرح غالب ہو کر اس کا مکمل صفایا کر دی کہ چھوٹے سے ایک حادثے نے جنگ کا پاسا احمد شاہ ابدالی کے خلاف پلٹ کر رکھ دیا۔ وہ اس طرح کہ جس وقت میر منو اور اس کے سالاروں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے پورے لشکر کی جنگ اپنے زوروں پر تھی، منصور خان جو ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لے پا رہا تھا اور محفوظ دستوں کے طور پر اپنے لشکر کو لیے منتظر تھا کہ جنگ میں کود پڑا۔ منصور خان کے لشکر میں زیادہ تعداد ان ایرانیوں کی تھی جو نادر شاہ کے دور میں ہندوستان میں آباد ہو گئی تھی، اور یہ لوگ جنگ کا وسیع اور بڑا گہرا تجربہ رکھتے تھے۔ منصور خان نے جب دیکھا کہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے تو وہ اپنے ہاتھی پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کو اس نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے میسرہ پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ اب احمد شاہ ابدالی کے میسرہ کے پاس جا کر جنگجو ایرانی اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے اور پاپ پیادہ ہو کر احمد شاہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اسے ایرانیوں کی خوش قسمتی اور احمد شاہ ابدالی کی سپاہیوں کی بدبختی کہیے کہ اپنے پہلے ہی حملے میں ایرانیوں نے احمد شاہ کے اس حصے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایرانیوں نے لشکریوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر ایسا زوردار حملہ کیا کہ احمد شاہ کے لشکر کے میسرہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنے لشکر کے دوسرے حصے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے لشکر کا ایک اور حصہ میسرہ کی مدد کے لیے بھجوایا تاکہ اونٹوں کا وہ قافلہ جس پر ایرانیوں نے قبضہ کیا ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ لیکن جواب میں ایرانی بھی اس قدر بے چینی اور اس قدر جانبازی سے حملہ آور ہوئے تھے کہ جس طرف بھی وہ رخ کرتے لاشوں کے انبار لگاتے چلے گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا دوسرا حصہ بھی
ایرانیوں سے مقابلے میں ناکام اور نامراد رہا۔ اسے بھی پسپا ہونا پڑا اور پسپائی اختیار کرتے وقت اپنے پیچھے انگنت ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ گئی تھی۔ دوسری طرف میر منو اور دوسرے سالاروں نے جب دیکھا کہ منصور علی خان نے احمد شاہ ابدالی کے میسرہ پر ضرب لگا کر اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے دوسرے حصے سے اپنے میسرہ کی مدد کرنے پر تلا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے حملوں میں زیادہ تیزی اور تندی پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی بھی برسنے والے بادلوں کی طرح ہر شے پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ ہر طرف شور و غوغا بلند تھا، جنگ اپنے عروج کی طرف آ رہی تھی۔ لگتا تھا تنہائیوں اور تشکیک کی لایانیت، جدلیت و انقلاب، معاشرے اور سماجی عمل، مذہب و اخلاق کی قدریں، خوف و معروضیت، حق و سچائی، آزادی اور غلامی، جنگ و امن، ظلم و انصاف اور مادیات و سامراجی تسلط، ماورائے حقیقت صداقتیں، مفاد و حرص میں مبتلا خواہشیں اور سازشیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئی ہوں۔ میدان جنگ میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کی چیخیں، گرد و غبار، بہتے خون اور اٹھتی کراہوں کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ قصبہ مانپور کی وہ نواحی وادیاں کچھ اس طرح کا منظر پیش کر رہی تھیں، گویا سمندر کے سکوت میں منافرت کی گرد، اور ساحلوں کی ہواؤں میں ہر پل پیغام مرگ، اور فکر کے تازہ بابوں میں زرد پتوں کی کہانیاں، زمستانی موجوں کی تھکی موجوں میں تن من گھائل کرتا عالم برزخ، اور انگنت جسموں کی ارواح میں خود پرستی کا آشوب گھس آیا ہو۔ میدان جنگ میں چاروں سمت زندگی کی زنجیریں ٹوٹ رہی تھیں، غلامی کے عناصر بکھر رہے تھے، نبضوں کی جنبش رک رہی تھی، اور تیز بارش کی بوچھاڑ کی طرح انسانی لہو بہہ رہا تھا۔ ایسے میں جب کہ احمد شاہ ابدالی اور ہندوستانی لشکر کے درمیان جنگ اپنے شباب عروج پر آ گئی تھی کہ قریب تھا کہ احمد شاہ ابدالی ہندوستانی لشکر کو پسپا کر کے شکست دے دیتا۔ عین اس عروج کے موقع پر احمد شاہ کو دو انتہائی بری خبریں ملی تھیں، جو آنن فانن اس کے لشکر میں پھیل کر لشکریوں کی بددلی اور افراتفری کا باعث بن گئیں۔ پہلی بری خبر یہ تھی کہ لاہور سے سرہند کی طرف کوچ کرتے وقت احمد شاہ ابدالی نے قصور کے فوجدار جلا خان کو اپنی طرف سے لاہور کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن جس وقت احمد شاہ ابدالی ہندوستانی لشکر کے ساتھ مانپور کے وسیع میدان میں برسر پیکار تھا، لاہور کے دیوان لکھت رائے نے جلا خان کے خلاف بغاوت کر دی۔ جلا خان کو دیوان لکھت رائے نے شکست دے دی۔ جلا خان قصور کی طرف بھاگ گیا اور دیوان لکھت رائے نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دوسری خبر جو بدترین تھی وہ یہ تھی کہ احمد شاہ ابدالی نے قندھار میں اپنے بھتیجے لقمان خان کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ یہ لقمان خان احمد شاہ کے بڑے بھائی ذوالفقار خان کا بیٹا تھا۔ لقمان خان کو جب خبریں ملی کہ احمد شاہ ہندوستانی لشکر کے ساتھ بری طرح برسر پیکار ہے اور یہ کہ اس کی فتح مندی کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو اس نے قندھار میں بغاوت کر دی اور اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ ان دونوں خبروں نے جہاں احمد شاہ ابدالی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہاں اس کے لشکریوں کو بھی بددل کر دیا تھا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ان کی پشت اور پیٹھ بالکل ننگی ہو گئی ہے۔ انہیں خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ ہندوستان کی سرزمین سے مغرب کی طرف پسپائی کرتے ہیں تو پہلے انہیں اپنے سامنے لاہور شہر دکھائی دیتا ہے، جہاں وہ پرامن اور پرسکون رہ سکتے تھے، لیکن لاہور پر دیوان لکھت رائے کے قبضے نے انہیں خدشات سے دوچار کر دیا تھا۔ جب قندھار میں لقمان خان کی بغاوت کی خبر ملی تو احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ قندھار میں ان کے رشتہ دار قطعاً غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ ان دونوں خبروں کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں بد نظمی برپا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نازک ترین مرحلے میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو ایک اور مصیبت، ایک اور اذیت سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور وہ یہ کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں توپیں چلانے کے لیے جو بارود خانہ تھا اس میں آگ لگ گئی۔ بارود میں آگ لگنے کی وجہ سے آگ کے شعلوں کی لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور پڑاؤ کا کافی حصہ نظر آتش ہو گیا تھا۔ بارود میں آگ لگنے سے احمد شاہ ابدالی کے انگنت لشکری بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ بارود کی وجہ سے جب آگ شائیں شائیں کر رہی تھی تو احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سپاہی ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شاید آگ کہہ رہی ہے کہ شاہ کہاں ہے، شاہ کہاں ہے۔ اس دہشت ناک آگ کے باعث
احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں مزید بد نظمی پھیل گئی اور اس کی سپاہی جنگ کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لاہور اور قندھار کی بغاوتوں کی خبر شاید ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار میر منو اور اس کے سالاروں کو بھی ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے پہلے کی نسبت اور زیادہ کاری ضربیں احمد شاہ کے لشکر پر لگانا شروع کر دی تھیں۔ ان زوردار حملوں سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں مزید افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا اور اس کے لشکر حواس باختہ ہو کر اپنی مدافعت کرنے کے بجائے بھاگنے لگے تھے۔ اس طرح مانپور کے قصبے کے باہر کھلے میدانوں میں جہاں تھوڑی دیر پہلے تک احمد شاہ ابدالی کی فتح کی امیدیں صاف دکھائی دے رہی تھیں، وہاں سے اب اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا اور اس کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے بڑے تدبر، بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ اگرچہ اس معرکے میں احمد شاہ کو شکست ہوئی، لیکن احمد شاہ نے حسن تدبیر سے کام لے کر اپنے لشکر کو مکمل طور پر ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد سرحد کی طرف پسپائی اختیار کی، لیکن انتہائی نظم اور احتیاط کے ساتھ۔ وہ سرحد کی مابین ایک قصبے پر قابض ہو گیا اور تعاقب کرنے والی مغل فوج کے گھات میں بیٹھ گیا کہ اس قدر تیز تیر اندازی کرائی کہ تعاقب کرنے والے مغلوں کو رک جانا پڑا۔ پھر اس کے لشکر میں جو توڑے دار بندوقیں چلانے والے چند دستے تھے، انہیں بھی اس نے تعاقب کرنے والوں پر گولیاں چلانے کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں تعاقب کرنے والے لشکر کو روک کر رات کی تاریکی میں احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ سرحد پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے وہ قندھار کی طرف جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ دوسری طرف مغل شہنشاہ کے سالار یہ توقع رکھتے تھے کہ سرحد میں اپنی قوت کو بحال کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ پھر میدان جنگ میں نکلے گا اور مغلوں سے جنگ کرے گا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو مغل سالار یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید احمد شاہ شدید زخمی ہو گیا ہی یا وہ جنگ میں مارا گیا ہی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ احمد شاہ بڑا محتاط اور دانشمند تھا۔ جس وقت وہ پسپا ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ سرحد پہنچا، اسی رات اس نے اپنے توپ خانے کا ایک حصہ اور پورا خزانہ قندھار کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ نے سرحد سے اپنے سالار میر تقی خان کو سفیر بنا کر مغل شہزادے اور ولی عہد احمد کے پاس روانہ کیا اور صلح کی درخواست کی۔ شرط یہ رکھی کہ وہ علاقہ جو اس سے پہلے نادر شاہ کو دیا گیا تھا، وہ اگر اسے دے دیا جائے تو وہ قندھار واپس چلا جائے گا۔ لیکن ولی عہد شہزادہ احمد اور مغل لشکر کے سپہ سالار میر منو صلح کی بات پر گوارا نہ کرتے تھے، اس لیے کہ اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تھی اور وہ ہر کام اپنی مرضی اور رضامندی سے کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے نہایت تلخ جواب دیا اور تمام شرائط رد کر دیں۔ اس بات چیت کے ختم ہونے پر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ایک حصہ سرحد سے نکلا اور جنگ کی ابتدا کی۔ دراصل یہ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے بسلامتی اور دھوکے سے اپنا باقی لشکر افغانستان لے جانا چاہتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ایک حصہ مغل لشکر کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ اصل سپاہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا وہ حصہ جو مغلوں سے برسر پیکار رہ کر اپنے دوسرے حصے کو قندھار کی طرف روانہ ہونے کا موقع فراہم کر رہا تھا، وہ بھی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا، اور قبل اس کے کہ مغل اس کا تعاقب کر کے اس کا صفایا کرتے، لشکر کا یہ حصہ بھی لدھیانہ پہنچ کر ستلج کو پار کر کے لاہور پہنچ چکا تھا۔ قندھار کی طرف بڑھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے لاہور کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس کی غیر موجودگی میں لاہور کے دیوان لکھت رائے نے احمد شاہ کے گورنر جلا خان کو بھگا کر لاہور پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو احمد شاہ کا خزانہ اور دیگر اشیاء لاہور میں تھیں وہ بھی دیوان لکھت رائے کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ لیکن فی الوقت احمد شاہ ابدالی نے لاہور کی طرف دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ اس وقت اس کی ساری توجہ قندھار کی طرف تھی، جہاں اس کے بھتیجے لقمان خان نے بغاوت کر رکھی تھی، لہذا لاہور کے راستے سے برق رفتاری سے گزرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی قندھار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کو سکھ سرداروں نے بھی بے حد پریشان کیا تھا، اور جگہ جگہ وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور اس پر خوب شبخون مارا تھا۔ سکھوں کا ایک سردار چرٹ سنگھ سکر چاکیا گجرا نوالا کے قریب احمد شاہ ابدالی کے عقبی حصے پر حملہ آور ہوا۔ عقبی حصے کو اس نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے بہت سے گھوڑے اور دوسرا سامان چھین کر لے گیا۔ احمد شاہ ابدالی کو چونکہ قندھار پہنچنے میں جلدی تھی،
لہٰذا وہ باقی سکھوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکا۔ قندھار پہنچنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے بھتیجے باغی لقمان خان کی سرکوبی تھی۔ لقمان خان احمد شاہ ابدالی کے بڑے بھائی ذوالفقار خان کا بیٹا تھا، اور احمد شاہ کا برتاؤ لقمان کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسا ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہندوستان کی طرف حملہ آور ہوتے وقت احمد شاہ نے بڑے خلوص کے ساتھ قندھار میں لقمان خان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان میں مصروف جنگ اور افغانستان میں میدان خالی دے کر ان طالع آزماؤں نے جو لقمان کے دم سازوں میں سے تھی اسے ابھارنا شروع کر دیا تھا کہ احمد شاہ ابدالی تو ہندوستان میں بری طرح مصروف ہے، نہ جانے اسے واپسی بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں، لہٰذا وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے۔ خود لقمان خان کے دل میں بھی یہ خیال عرصے سے پرورش پا رہا تھا کہ وہ قندھار اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حکمران ہو جائے۔ مختلف سرداروں کے ابھارنے اور مجبور کرنے کی وجہ سے لقمان خان ان کے کہنے میں آ گیا۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کے پرانے اور تجربے کار افسروں کو برطرف کر کے اور اپنے ساختہ برداختہ آدمیوں کو ان کی جگہ پر مامور کر دیا۔ اس طرح اس نے اس نظام کو درہم برہم کر دیا جو احمد شاہ نے قائم کیا تھا، اور کھلم کھلا بغاوت کرتے ہوئے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ لیکن جیسے ہی لقمان خان کو خبر ہوئی کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار پہنچنے والا ہے تو لقمان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ لقمان خان کے سردار جو اب تک اسے ابھار رہے تھے اور اسے اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے پر اکسا رہی تھی، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے لقمان خان بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنے ساتھیوں کے ابھارنے پر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہی تو وہ دبک گئے ہی اور اب اسے اکیلا چھوڑ دیا ہی، تو اس نے کچھ سرکردہ لوگوں کو واسطہ بنا کر احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں روانہ ہوا تاکہ احمد شاہ اسے معاف کر دے۔ لیکن احمد شاہ نے اپنے بھتیجے لقمان خان کو گرفتار کر لیا۔ 2-3 روز قید میں رکھ کر اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس طرح قندھار کی بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی پھر ایک بار ہندوستان میں اپنی پوزیشن درست کرنے کے متعلق سوچنے لگا۔